اللہ کو عبادت سے راضی کرتا ہے، اللہ کو عبادت سے راضی کرتا ہے، تو اللہ تعالی مخلوق سے اس کی خدمت کرواتے، مخلوق سے اس کی خدمت کرواتے۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، پوری مخلوق اس کی اطاعت اور فرما بردار بن جاتی ہے، پوری مخلوق۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پوری مخلوق اس سے مرعوب ہو جاتی ہے، یعنی ڈرتی ہے۔ اس لیے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سارے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی مجلس نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ مصافحہ نصیب ہو جائے، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ مل جائے۔ کوئی عالم اگر آتا ہے تو گاؤں میں کوئی نہیں اس کو جانتا، لیکن سارے لوگ دوڑتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس سے محبت کریں گے، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو سلام اور مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سے محبت کی، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے۔ یہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں مجلس میں جاتا ہے تو وہاں آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مریدوں سے کہا کہ جھاڑو لگاؤ۔ وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، گرد و غبار اٹھ رہا ہے، اور ایک مرید سے کہا کہ میرے بالوں میں دیکھو کہیں جوئے تو نہیں ہے، کھجلی آ رہی ہے۔ تو ایک مرید جو ہے، ایک طالب علم دیکھ رہا ہے، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ سارے صفائی کرنے والے پریشان ہو گئے، یہ وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، یہاں تو گرد و غبار چل رہا ہے، سارے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت کو پتہ چلا کیا ہوا، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا کہ وقت کا بادشاہ آ رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے سوچا کہ شاید کوئی چیز گر گئی ہے کہیں، آپ اتنا شور کر رہے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے تو پھر کیا ہے؟ جب محمود غزنوی آیا تو وہ گرد و غبار اپنے ہاتھوں پہ مل رہا تھا، جو ان کی خانقاہ کے راستوں سے، سینوں سے اڑ رہا تھا صفائی کرتے وقت، وہ اپنے ہاتھوں پہ مل رہا تھا اور اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ اور جب ان کی خدمت میں پہنچا، فرمایا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بات یہ ہے کہ کئی دن سے جنگ کر رہا ہوں، کفار کے خلاف لڑ رہا ہوں، لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے، آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، دعا لینے آیا ہوں تاکہ فتح نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا میں کیا دعا کروں گا، دعا تو میں نہیں کرتا۔ اپنے مریدوں سے فرمایا اندر میرا وہ پرانا جبہ رکھا ہوا ہے، کرتا، وہ کرتا لاؤ۔ وہ کرتا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو دے دیا گیا، اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمود غزنوی جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس کرتے کے اندر میں نے 50 سال پہن کر اللہ کی عبادت کی ہے، یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، یہ کرتا پہن کر میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، جاؤ اس کرتے کو لے جاؤ۔ جب جنگ میں ناکامی ہو رہی ہو تو کرتے کو سامنے رکھ کر اللہ کو کہنا کہ یہ اس کرتے کا واسطہ ہے، مجھے جنگ میں فتح نصیب فرما۔ تو محمود غزنوی چلے گئے،
کہتے 17 بار لڑائی. 18ویں بار جب آئی تو انہوں نے کرتے کو سامنے رکھ کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اور پھر جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور فتح کی خوشخبری سنائی تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, محمود کیا دعا مانگی تھی ذرا بتاؤ. کہا دعا یہ مانگی تھی, یا اللہ اس کرتے کی وجہ سے اس علاقے پر فتح نصیب فرما. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا, ہائے ہائے, دعا کرنی نہیں آئی, دعا کرنی نہیں آئی. اگر تو یہ کہتا کہ اس کرتے کی وجہ سے, اس کرتے کی وجہ سے پوری دنیا پر فتح نصیب فرما, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا فاتح تجھے بنا دیتا. یہ تھے اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا. بے جان مخلوق بھی ان کی فرما بردار بن جاتی تھی. کرتا اس میں کیا جان ہے, سب پہنتے ہیں, جان ہے اس میں کچھ بھی نہیں, لیکن بے جان مخلوق بھی ان کی تابع دار بن جاتی تھی, تابع دار بن جاتی تھی. وہ لوگ اللہ سے صلح کر لیتے تھے, اللہ کو راضی کر لیتے تھے, اور ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے, ہم اللہ کے نافرمان ہیں, اس لیے اللہ ہم پر حالات لا رہے ہیں, اللہ ہم پر حالات لا رہے ہیں. گھر میں اگر 5-6 عورتیں بیٹھی ہوں, ایک معصوم سا بچہ ہو, سال کا 1.5 سال کا, ایک مثال ہے, اور وہ بچہ کھیل رہا ہو, وہاں اس کی خالہ بھی بیٹھی ہو, اس کی بہن بھی بیٹھی ہو, اس کی ماں بھی بیٹھی ہو, اس کی پھوپھی بھی بیٹھی ہو, اس کی دادی نانی ساری عورتیں بیٹھی ہو, لیکن جب بچے کو بھوک لگتی ہے وہ بچہ کدھر کو جائے گا؟ وہ ماں کی طرف جائے گا, بچہ ماں کی طرف جائے گا. بچے کو اگر کوئی مارے گا کہاں جائے گا؟ کسی عورت کے پاس نہیں جائے گا, وہ ماں کی گود میں جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا سہارا کون ہے؟ یہ ماں ہے. یہی میری بھوک مٹھا سکتی ہے, یہی میری پریشانی کو دور کر سکتی ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں کورونا کورونا کورونا, رو رہے ہیں. جا رہا ہے کورونا, نہیں جائے گا جب تک ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کریں گے. جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اللہ یہ حالات لاتے رہیں گے, اللہ حالات لاتے رہیں گے. حضرت یونس علیہ السلام ایک سبب بنا. تفاسیر میں لکھا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لکھا ہے کہ 40 دن رہے. بعض مفسرین نے زیادہ بھی لکھا ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں ہے, پریشان سمندر میں, اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں کیسے نکلیں, کون نکالے؟ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے. ایک دن آواز آئی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پریشان تھے, کیسے اس پریشانی سے نکلا جائے. جب یہ آواز آئی اللہ نے سبب بنایا تو اچانک ان کی زبان سے نکلا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ غیب سے آواز آئی, یونس سمندر کی تہ میں جو چھوٹی چھوٹے ریت کے ذرات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو لے جاؤ, اس کو دریا کے کنارے ڈالو. مچھلی لائی اور دریا کے کنارے ڈال دی. پریشانی میں تھے, اللہ کو یاد کیا, اللہ نے پریشانی سے دور کر دیا. آج ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں. کسی کے لیے مچھلی کا پیٹ اس کا گھر ہے, کسی کے لیے مچھلی کا پیٹ اس کا دکان ہے, کسی کے لیے مچھلی کا پیٹ اس کی نوکری ہے, کسی کے لیے مچھلی کا پیٹ اس کی بیوی ہے, کسی کے لیے مچھلی کا پیٹ اس کے گھر والے ہیں, کسی کے لیے کچھ,
ان ساری مچھلی کے پیٹوں سے ہمیں نکلنا ہے، اور نکالے گا کون؟ اللہ، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ کورونا بھی ایک مچھلی کا پیٹ ہے، اس میں ہم چلے گئے، سارے پریشان ہیں۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے تب تک ہم اس پریشانی سے نہیں نکل سکتے۔ آج تو ہم صف اول کے نمازی ہیں، لیکن